شعبان کا مہینہ یہ اس کی مثال میں آپ کو یوں دوں گا کہ ایک مہمان کی تیاری کا مہینہ ہے۔ مہمان کی، ہمارے ہاں مہمان آتا ہے، جتنا خاص مہمان ہو اس کے لیے اتنا زیادہ اہتمام کیا جاتا ہے۔ مہمان بہت اہم ہو تو ہم اس کا پہلے سے اہتمام کرتے ہیں، اس کا پلان کرتے ہیں، اس کو کھانے میں ہم نے کیا پیش کرنا ہے، اس کو کہاں بٹھانا ہے، اس نے کہاں سونا ہے، ہم نے اس کو کس انداز سے اس سے بات چیت کرنی ہے، اپنے بچوں کو تیار کرتے ہیں، خود تیار ہوتے ہیں۔ مہمان اگر عام سا ہو تو اتنا اہتمام نہیں ہوتا، لیکن مہمان اگر خاص ہو تو اس کا اہتمام بھی خاص ہوتا ہے۔ تو شعبان کا مہینہ جو ہے یہ ایک مہمان کی تیاری کا مہینہ ہے۔ مہمان ہمارے پاس آنے لگا ہے، ہم نے اپنے آپ کو کس طرح پریپیئر کرنا ہے مینٹلی طور پر، اور اپنے معاملات کو کس انداز سے ترتیب دینا ہے کہ وہ مہمان ہمارے پاس آئے تو ہم اس مہمان کے سامنے شرمندہ نہ ہوں، وہ مہمان ہم آئے تو وہ ہم سے خوش ہو کر جائے، ہم سے متاثر ہو کر جائے کہ یہ دیکھیں میرے آنے سے پہلے انہوں نے کس انداز سے تیاری کی ہے۔ تو شعبان جو ہے یہ ہے مہمان یعنی رمضان کی آمد کی تیاری کا مہینہ۔ رمضان جو ہے یہ ایک خاص مہمان ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہمارے پاس آنے والا ہے، اور اس مہینے کی تیاری کے لیے شعبان المعظم کا پورا مہینہ ہم نے اس کی تیاری کرنی ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شعبان و شہری و رمضان و شہر اللہ، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ ایک روایت میں جو بھی آتا ہے کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے، اور یہ بھی حدیث میں آتا ہے کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ اور فرمایا کہ شعبان المطہر، شعبان جو ہے یہ پاک کرنے والا مہینہ ہے، رمضان المکفر، اور رمضان جو ہے یہ کفارے کا مہینہ ہے۔ تو یہ دونوں مہینے ہمارے لیے بہت اہم ہیں، خاص طور پر شعبان کا مہینہ۔ اس مہینے کے اندر ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل یہ ہوتا تھا کہ آپ کثرت سے اس مہینے میں روزے رکھا کرتے تھے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں کثرت سے روزے رکھتے ہیں۔ پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اور کسی مہینے میں آپ کو اتنا اہتمام کے ساتھ روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا رمضان کے علاوہ۔ تو ارشاد فرمایا اس وجہ سے کہ شعبان میں لوگوں کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں، اور میں یہ خواہش کرتا ہوں کہ جب میرا نامہ اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو تو پھر میں روزے کی حالت میں ہوں، روزے کی حالت میں میرا نامہ اعمال، فرشتے جب جا کر اللہ کی بارگاہ میں میرا نامہ اعمال پیش کرے تو جو کلوزنگ ہے وہ اس پر ہو کہ میں روزے سے ہوں۔ اور ارشاد فرمایا کہ اس مہینے کے اندر ملک الموت علیہ السلام کو ان لوگوں کے ناموں کی لسٹ دے دی جاتی ہے کہ جن کا اس سال میں جن کی روح قبض ہونی ہے، جن کی موت واقع ہونی ہے۔ تو فرمایا کہ میں اس وجہ سے اس مہینے کے اندر روزے، اور صحابہ کرام علیہم الرضوان کا طرز عمل یہ ہوتا تھا کہ اس شعبان کا مہینہ جو ہی شروع ہوتا تو وہ بڑے ہی اہتمام کے ساتھ رمضان کے لیے اپنی ساری کلوزنگ کرتے، اپنے سارے معاملات نپٹاتے، لین دین کو مکمل کرتے، اور رمضان کے لیے اپنے آپ کو بالکل فارغ البال کر کے، بعض ایسے ہوتے کہ وہ رمضان کا چاند نظر آتا تو مسجد میں اعتکاف بیٹھ جایا کرتے تھے 30 دن کے لیے۔ اور بہت سارے صحابہ کرام علیہم الرضوان کا یہ عمل تھا کہ وہ رمضان کے اندر بالکل ان کا کوئی کام نہیں ہوتا تھا، روزہ رکھتے، قرآن پڑھتے، اللہ کی عبادت کرتے، اور اسی میں سارا رمضان گزار دیا کرتے تھے۔ اور یہ شعبان میں ظاہر ہے اس کی پلاننگ کریں گے تو ہی رمضان میں ہم اس طرح کر سکتے ہیں، کیونکہ ہم لوگ کاروباری حضرات بیٹھے ہیں یہاں پر، یا جو بھی جس شعبے سے تعلق ہے، تو ابھی سے اگر ہم ذہن بنا لیں گے کہ ہم نے اپنے آپ کو رمضان کے لیے بالکل فارغ کرنا ہے، بہت سارے کام اگر ہمیں ڈبل ڈیوٹی بھی دینی پڑتی ہے تو شعبان کے اندر جو ہے اس نیت کے ساتھ کہ ہم نے رمضان میں اپنے آپ کو بالکل فری کر لینا ہے اور خوب عبادت کرنی ہے،
تو ایسے اس کے لیے اگر ہم ابھی سے پلان کریں گے تو انشاءاللہ رمضان میں بہت زیادہ اس کی آسانی ہوگی۔ شعبان کا چاند دیکھنا یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ آپ علیہ السلام جب شعبان کا چاند نظر آتا تو اہتمام کے ساتھ جو ہے چاند کے نظر آنے کے ٹائم پہ چاند کو ڈھونڈتے اور چاند کو تلاش کر کے شعبان کا چاند دیکھتے تھے۔ رمضان کا چاند تو دیکھا ہی جاتا ہے، لیکن شعبان کا چاند بھی ہم اگر اس نیت سے دیکھیں گے کہ یہ سنت مبارکہ ہے تو انشاءاللہ اس کا ہمیں ثواب ملے گا۔ آج ویسے موسم جو ہے وہ ابر آلود ہے، لیکن ہم پھر بھی تھوڑی سی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ ہمیں ثواب ملے گا۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے رمضان کا شعبان کا چاند دیکھنا ہے۔ اچھا، چاند دیکھنے کے بعد اب کل سے شعبان چونکہ شروع ہو جائے گا تو ہم نے ذہنی طور پر اپنے آپ کو اس چیز کے لیے تیار کرنا ہے کہ اب شعبان کے مہینے میں ہم نے بہت سارے وہ کام کر لینے ہیں کہ پھر ان کاموں کے کرنے کی وجہ سے رمضان میں ہم بالکل ریلیکس ہو جائیں، فری ہو جائیں۔ اچھا، ایک چاند دیکھنا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ شعبان کے اندر جو ہے ایک اہم بات ہے، وہ بھی انشاءاللہ میں آپ کو بعد میں سیکنڈ سٹیپ پہ بیان کرتا ہوں کہ وہ کام ہم نے اس دفعہ کرنا ہے سب لوگوں نے۔ اگر وہ ہم کام کر لیں گے تو انشاءاللہ ہمارا رمضان بہت اچھا گزرے گا۔ تو اس سے پہلے یہ عرض کرتا ہوں کہ صدقہ و خیرات بھی کرنی ہے۔ شعبان کے مہینے میں صدقہ و خیرات کرنی ہے، غریبوں کی مدد، تاکہ وہ لوگ جو مالی طور پر تنگی میں مبتلا ہیں، غریب ہیں، رمضان میں ان کے بھی رزق میں فراوانی اور وہ اچھے طریقے سے روزے رکھ لیں۔ شعبان کے مہینے کے اندر ہم نے اپنے کاروباری معاملات کو سمیٹنا ہے، کاروباری لین دین کو، جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کا یہ طریقہ کار ہوتا تھا کہ وہ اپنے معاملات، تجارتی کاروباری معاملات کو کلوز کر لیتے تھے شعبان کے مہینے میں۔ تو آپ کل سے ہی یہ اہتمام اگر کریں کہ ہم تھوڑا سا اپنے کام میں تیزی دکھائیں اور اپنا ٹارگٹ ایک سیٹ کریں کہ رمضان کے مہینے میں ہم نے جو ہے نا، اگر کوئی ہے بھی تو اس کو بتا دیں، مطلب ہماری جو ڈیلنگز چل رہی ہوتی ہیں ان کو بے شک ہم کہیں کہ یار یہ چونکہ رمضان آگے شروع ہو جائے گا تو، اور کرتے بھی ہیں ہم، بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ یار رمضان شریف آ جائے گا تو لہٰذا جو ہے نا یہ کام ابھی پہلے نپٹا لو یار، یا یہ ہے کہ عید کے بعد کرنا، تو رمضان کے اندر جو ہے وہ اس چیز کو زیادہ یعنی وہ نہیں کرتے۔ اور کئی ایسے ہیں کہ رمضان کے اندر اعتکاف بھی بیٹھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آسانیاں پیدا فرمائے، اور اس دفعہ اگر یہ کرونا دوبارہ سے عود نہ کرے تو اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ کئی لوگ ایسے ہیں وہ شوق سے بھرے ہوئے ہیں، کئی لوگ ایسے ہیں وہ شوق سے بھرے ہوئے ہیں کہ یار بس اجازت ملے اور ہم مسجد کے اندر اس دفعہ اعتکاف کریں۔ اللہ ہماری مدد فرمائے۔ ایک اور بہت اہم چیز ہے جس کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ رمضان کی تیاری میں، رمضان کی حرمت کو پیش نظر رکھتے ہوئے، رمضان کی تعظیم میں اللہ کی طرف سے ملنے والے اس انعام جس کے بارے میں فرمایا گیا کہ اگر اس امت کو عذاب دینا مقصود ہوتا تو وہ اسے رمضان نہ عطا کرتا، رمضان کی تعظیم میں، رمضان کی تیاری میں ہم سب لوگوں نے یہ کوشش کرنی ہے۔ سب لوگوں نے، تھوڑا سا کام مشکل ہے، کریں گے نا انشاءاللہ، میں بھی کوشش کروں گا انشاءاللہ، ہم سب کوشش کریں۔ ہم نے کوشش کرنی ہے کہ عید کی خریداری شعبان میں مکمل کر لینی ہے، کریں گے ایسے انشاءاللہ۔ یہ کام تھوڑا سا ٹپیکل ہے کیونکہ یہ آپ کے بس میں سارا نہیں ہے، آپ اپنے گھر والوں کو، خواتین کا ذہن بنانا ہوگا، ان کو موٹیویٹ کرنا ہوگا، یہ بات آپ نے ساری جا کر ان کو سمجھانی ہوگی کہ ہم نے شعبان کے اندر عید کی خریداری مکمل کر لینی ہے، ورنہ یہ مناظر کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں کہ ادھر رمضان کا چاند نظر آتا ہے، پہلی رات تو بڑا جوش و جذبہ ہوتا ہے، لوگ آتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، تراویح بھی پڑھتے ہیں، اگلے دن کا روزہ بھی رکھتے ہیں، پھر اس سے اگلا بھی روزہ رکھتے ہیں، 2 4 5 دن گزرتے ہیں۔ تو چونکہ آگے عید آ رہی ہوتی ہے، بچوں کے کپڑے لینے ہیں، گھر والوں کے کپڑے لینے ہیں، جوتے لینے ہیں، ساری ہم نے تیاری کرنی عید کی، اور کرنی بھی اب چونکہ رمضان کا یوں ہی ختم ہوگا، عید کا چاند نظر آئے گا تو اگلے دن عید ہے۔ تو بدقسمتی کے ساتھ یہ رمضان کا مہینہ جس کے اندر ہمیں اپنے آپ کو صرف اور صرف اللہ کی بارگاہ میں ایک بھکاری کی طرح بن کر ہر وقت توبہ و استغفار کرتے ہوئے، قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے رب کی بارگاہ میں اس مہینے کے اندر جو برسنے والی دن رات رحمتیں ہیں ان کو سمیٹتے ہوئے گزارنا چاہیے تھا۔ لیکن آپ شاپنگ مالز میں جا کر دیکھیں، آپ بازاروں کے اندر جا کر دیکھیں،
یعنی کہ آپ 27ویں رات کو دیکھیں کتنی بابرکت رات ہے، اور آخری طاق راتوں کے بارے میں آتا ہے کہ یہ شب قدر ہیں جن کو قرآن میں فرمایا کہ 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہیں، لیکن بدقسمتی کے ساتھ آپ شاپنگ مالز میں بازاروں کے اندر جا کر دیکھیں تل دھرنے کی جگہ نہیں ہوتی، یعنی دے مار 4:30 ہو رہی ہوتی ہے، بندہ کہتا ہے بس میں نے آج، اور پھر ہماری اس ہمارے اس طرز عمل کی وجہ سے ریٹس چڑھ جاتے ہیں، ہر چیز کا ریٹ ڈبل ہو جاتا ہے، جو چیز 100 کی مل رہی ہے وہ 200 کی مل رہی ہوتی ہے، یعنی یہ سارے مناظر ہم جانتے بھی ہیں اور ہمیں پتہ بھی ہے کہ ہر سال یہ کہانی ہر سال رپیٹ ہوتی ہے، لیکن ہم بحیثیت قوم اس کے لیے پلان نہیں کرتے۔ آپ ایک دفعہ ایسے کر کے دیکھیں، آپ شعبان میں اپنی ساری تیاری کمپلیٹ کر لیں، رمضان سے 5 دن پہلے آپ بالکل اپنے گھر والوں کی خریداری ہر چیز کمپلیٹ کر کے اس نیت کے ساتھ کہ رمضان اب آنے والا ہے، اور میں نے رمضان میں بالکل مارکیٹوں میں نہیں جانا، ہمارے گھر والوں نے شاپنگ کرنے کے لیے نہیں جانا، یہ سارے کام ہم نے پہلے کمپلیٹ کر لینے ہیں۔ آپ یقین کریں ذہنی طور پر اتنے ریلیکس ہوں گے اور آپ کو اتنا مزہ آئے گا رمضان میں عبادت کرنے کا، اور پھر جو بہت ساری یہ جو آفات مہنگائی کی صورت میں پھر آتی ہیں، اس سے بھی اس مصیبت سے بھی انشاءاللہ ہم بچ جائیں گے۔ تو یہ بہت اہم کام ہے، تو ہم سب انشاءاللہ نیت کرتے ہیں۔ اگر اس میں آپ کو کوئی نقصان نہیں لگ رہا، میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی نقصان ہو کہ ہم پہلے خریداری مکمل کر لیں، آپ جائیں شعبان کے مہینے میں رمضان کی تعظیم کی نیت سے اپنی شاپنگ کمپلیٹ کر لیں، بالکل رمضان کے مہینے میں بچوں کو بھی سمجھائیں، اپنی گھر کی عورتوں کو بھی سمجھائیں کہ رمضان میں ہم نے شاپنگ نہیں کرنی، بالکل سب کچھ پہلے کلوز کر لیں، تو پھر آپ کو رمضان میں بہت مزہ آئے گا۔ ورنہ پورا رمضان کا مہینہ چاہنے کے باوجود، یہ نہیں ہے کہ ہم کو بالکل عقل سے پیدل ہو جاتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ رمضان کی کوئی اہمیت نہیں ہے، نہیں ایسا نہیں ہے، بلکہ چاہنے کے باوجود کہ یار اتنا بابرکت مہینہ ہے، مجھے تو اللہ کے گھر میں ہونا چاہیے تھا، لیکن میں مارکیٹوں میں ادھر ادھر گھوم رہا ہوں اور ہم شاپنگ کے چکروں میں پڑے ہوئے ہیں۔ اتنی بابرکت راتیں، اتنے بابرکت لمحات ہم شاپنگ میں گزار دیتے ہیں۔ تو رمضان کی تعظیم میں اس دفعہ رمضان سے پہلے ہم سب انشاءاللہ اپنی شاپنگ کمپلیٹ کر لیں گے، تو پھر دیکھیے گا انشاءاللہ آپ کو رمضان کا کتنا مزہ آئے گا۔ اس طرح بھی روایت میں آتا ہے، حضرت امام صفوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہا کہ رجب جو ہے یہ بیج بونے کا مہینہ ہے، شعبان یہ پانی دینے کا مہینہ ہے، اور رمضان جو ہے یہ فصل کاٹنے کا مہینہ ہے۔ اب بیج کس چیز کا بونا ہے؟ عبادات کا بیج بونا ہے رجب میں، پھر شعبان کے اندر اس کو ندامت کے آنسوؤں سے سیراب کرنا ہے، اور پھر جب آپ کو پتہ ہے بیج کو پانی دیا جاتا ہے تو پھر کیا حاصل ہوتا ہے؟ فصل حاصل ہوتی ہے، اور رمضان جو ہے یہ فصل کاٹنے کا مہینہ ہے۔ تو شعبان کا مہینہ آ رہا ہے، اس مہینے کے اندر ہم نے زیادہ سے زیادہ کوشش کرنی ہے توبہ و استغفار کرنے کی، اور اس میں ایک ہم آپ کو یہ مشورہ دیں کہ قرآن پاک کی تلاوت کی کثرت کریں۔ جو بندہ قرآن کی تلاوت کی کثرت کرتا ہے اس کا دل نرم ہوتا ہے، دل کا زنگ اترتا ہے۔ جب بندہ گناہ کرتا ہے نا تو بندے کے دل کے اوپر ایک سیاہ رنگ کا نقطہ لگ جاتا ہے، اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو وہ نقطہ مٹا دیا جاتا ہے، اگر وہ توبہ نہیں کرتا پھر گناہ کرتا ہے تو ایک اور نقطہ لگ جاتا ہے، پھر وہ توبہ کرتا ہے تو وہ صاف کر دیا جاتا ہے۔ لیکن اگر وہ توبہ نہیں کرتا اور پھر گناہ کرتا ہے تو پھر اس کے دل کے اوپر ایک اور سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، یہاں تک کہ کرتے کرتے اس کا دل کالا ہو جاتا ہے۔ اب پھر اس کے دل کے اوپر نصیحت کی بات اثر نہیں کرتی، اب اگر اس کو اچھی بات کوئی بتائی بھی جائے تو اس کے دل پر اثر نہیں کرتی، اس کو نصیحت کرنے والا برا لگتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ یار یہ مجھے کیوں اس طرح کہہ رہا ہے۔ اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارا دل خدا نخواستہ بعض اوقات سخت اور سیاہ ہو جاتا ہے۔ اس دل کی سیاہی کیسے دور ہوگی؟ اس میں باقاعدہ روایات میں ملتا ہے جیسے لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے اسی طرح دل کو بھی زنگ لگ جاتا ہے۔ یہ دل کا زنگ کیسے دور ہوگا؟ یہ صاف کیسے ہوگا؟ اجلا کیسے ہوگا؟ جیسا کہ حدیث میں فرمایا نا کہ شعبان المطہر، شعبان جو ہے یہ پاک کرنے والا ہے، صاف کرنے والا ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ رجب جو ہے یہ جسم کو صاف کرتا ہے، شعبان جو ہے یہ دل کو صاف کرتا ہے، اور رمضان روح کو صاف کرتا ہے، اور شعبان جو ہے یہ بندے کو پاک صاف کرتا ہے، بندے کے دل کو اجلا کرتا ہے، دل کو صاف کرتا ہے۔ کیسے صاف ہوگا؟
دل کو پاک کرنے کا ایک طریقہ کار یہ ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت کی کثرت کی جائے اور موت کو یاد کیا جائے۔ یہ ایسے کام ہے جو ہمارے دل کو صاف کرتے ہیں، دل کو پاک کرتے ہیں، دل کو طاہر کرتے ہیں۔ تو دل کو پاک کرنے کا ایک طریقہ کار یہ بھی ہے کہ ہم قرآن پاک کی تلاوت کی کثرت کریں۔ ہمارے یہاں رواج یہ ہے کہ رمضان شروع ہوتا ہے کہ ہم تلاوت قرآن پاک کرتے ہیں، لیکن بات وہی ہے جو ہم نے پچھلے رجب کے شروع میں بھی عرض کی تھی کہ جن لوگوں کو صرف اور صرف رمضان میں ایک دم جوش چڑھتا ہے کہ ہم عبادت کریں، تو بدقسمتی کے ساتھ آپ خود دیکھتے ہیں کہ وہ پھر چند دن کے بعد بالکل ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں اور پھر آگے وہ زیادہ اس کو کنٹینیو نہیں کر پاتے۔ تو اگر ہم شعبان سے ہی اپنے آپ کو پریپیئر کریں گے، اپنے آپ کو تیار کریں گے، قرآن پاک کی تلاوت آج سے شروع کر دیں۔ بے شک آپ ایک رکوع قرآن پاک کا پڑھیں، اس کا ترجمہ پڑھیں، اس کی تفسیر پڑھیں، دیکھیں آپ کی ایک روٹین بننا شروع ہو جائے گی۔ پھر شعبان کے مہینے میں آپ روزے رکھیں، جتنے آپ روزے رکھ سکتے ہیں، ایزی، ضروری نہیں ہے کہ پورے مہینے۔ حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے علاوہ سب سے زیادہ جس مہینے میں روزے رکھتے تھے وہ شعبان کا مہینہ تھا، تو اس مہینے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے۔ تو خلاصہ کلام یہ نکلا ہے کہ ہم نے اس مہینے کو کس طریقے سے گزارنا ہے، جس طرح ایک مہمان ہمارے پاس آنے والا ہے اور اس مہمان کے آنے سے پہلے ہم نے ہر چیز کمپلیٹ کر لینی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ادھر مہمان آ گیا گھر میں اور گھر والے کیا کر رہے ہیں، مہمان کھڑا ہے اور گھر والے جھاڑو دے رہے ہیں، ایسے تو نہیں ہوتا نا۔ اگر بہت اہم مہمان ہوگا تو ہم اسے معیوب سمجھیں گے۔ اچھا مہمان آ گئے، بچوں نے کپڑے نہیں پہنے ہوئے، گھر والے ایسے گندے مندے پھر رہے ہیں، تو کیا مہمان کیا فیل کرے گا؟ وہ یہی فیل کرے گا یار ان لوگوں کو کوئی میرے آنے کی انہیں کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، مجھے انہوں نے کوئی ویلیو ہی نہیں دی کہ میرے آنے سے پہلے کچھ نہ کچھ اپنی تیاری کر لیتے۔ تو مہمان اہم ہوگا تو ہمیں شرم آئے گی کہ یار یہ مہمان تو سر پہ آ گیا ہے، تو ہماری تو کوئی تیاری ہی نہیں ہے۔ تو رمضان کی تیاری، یعنی رمضان یہ اللہ کی طرف سے مہمان ہے، اس مہمان سے پہلے، یعنی مہمان سر پہ آ جائے، ہم شاپنگ مال اور مارکیٹوں میں گھوم رہے ہوں، شرم آنی چاہیے نا ہمیں اس بات پہ کہ اتنا اہم مہمان آ گیا اور ہماری آگے سے کوئی تیاری ہی نہیں ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ عرض کر رہا تھا کہ ہم نے شعبان کے اندر رمضان کی تیاری کرنی ہے کہ یہ مہمان آنے والا ہے، اور اس میں ہم نے خاص طور پر جو ہے یہ اہتمام کے ساتھ سارے معاملات کلوز کر دینے ہیں، اور رمضان میں اللہ کی رضا کے لیے اس رمضان کو ٹارگٹ بنا کر کہ یہ وہ رمضان ہے۔ کئی رمضان پہلے گزر چکے ہیں، پچھلے رمضان کئی لوگ تھے آج ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں، ہو سکتا ہے یہ ہماری زندگی کا بھی آخری رمضان ہو، تو اس رمضان کو یا اللہ اگر اس سے پہلے اگر تو مجھ سے راضی نہیں ہے تو میں اس رمضان کے وسیلے سے اس میں عبادت کر کے تجھے راضی کرنے میں کامیاب ہو جاؤں، یہی میرا مدعا اور یہی میرا مقصود ہے۔ تو ہم نے انشاءاللہ تیاری کرنی ہے۔